اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جل شانہ جس کے ساتھ بھلائی کا، نیکی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ پاک اس کو دین کے اندر سمجھداری عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، یعنی اسے علم حاصل کرنے کی اور دین کے اندر سمجھ بوجھ، یعنی دین کے معاملات کو سمجھنا، دین کو اہمیت دینا، دینی مسائل، فقہی مسائل کو سمجھنا، اللہ پاک اس کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جس کو دین کے حوالے سے سمجھ بوجھ عطا فرمائے، جس کو علم عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، قرآن جو نازل ہوتا تھا، اس کو لکھنے کے لیے تقریباً کوئی 40 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، کہ جو آیت، جو صورت نازل ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی نہ کسی کو لکھوایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ کس صورت کے اندر اس آیت کو رکھنا ہے، کس آیت کے بعد رکھنا ہے، ایک ایک ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے۔ تو انہی میں سے ان وحی جو اللہ پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، اس وحی کو لکھنے والوں میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ ان کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ وحی جو آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لکھوایا کرتے تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر مختلف دعائیں عطا فرمائیں، بہت ساری دعائیں دیں۔ آپ فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے کا موقع ملے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی بڑے کی گاڑی میں ہم پیچھے بیٹھے ہوں تو پھولے نہیں سمائیں گے کہ جی فلاں کے گاڑی کے اندر ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا تھا، فلاں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کے پیچھے بیٹھنے کی کسی کو سعادت حاصل ہو جائے۔ تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شفقت فرمائی کہ ان کو اپنے پیچھے بٹھایا، اور بالخصوص جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آتے، کسی سفر میں جاتے، واپس آتے، تو جب اندر داخل ہوتے تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بچے بھی آتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مہربانی فرماتے اور ایک بچے کو آگے اور ایک بچے کو پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی شفقت و مہربانی تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت بخشی کہ ان کے پیچھے وہ سواری پر سوار ہوئے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربان کتنے تھے، شفقت کتنی فرمایا کرتے تھے، کہ ایک مرتبہ کسی مقام پر
کسی کے یہاں دعوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ گئے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ پیچھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھنے لگے تو وہ اس انداز میں بیٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے، جس کو ہم کہتے ہیں گر گئے. دوسروں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آ گئے، یعنی زمین پہ تشریف لے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی دوسرا ہوتا تو سمجھے گر گیا وہ. تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان، وہ گھوڑے سے اتر آئے، فوراً سواری سے نیچے اتر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے کھڑے ہوئے، بیٹھ گئے دوبارہ آپ سواری پر بیٹھا اور فرمایا ابو ہریرہ کو کہ پیچھے بیٹھ جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں پھر پیچھے بیٹھا، پھر اس انداز میں بیٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، بیٹھے، مجھے کہا کہ دوبارہ بیٹھو. بولا مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں بیٹھ سکتا کہ بار بار آپ کو گرا دیتا ہوں، اس طرح میرے بیٹھنا نہیں آ رہا آپ کے پیچھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی، ان کو دوبارہ اپنے پاس سواری پر بٹھایا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ علماء نے صرف اس موضوع پر، اس بات پر کہ کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کی ہے، کتابیں لکھی ہیں. من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون کون وہ سعادت مند ہے کہ جس کو یہ موقع ملا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہوا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر کہ جن کو یہ موقع ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک، یہ ان کے سینے سے، ان کے پیٹ سے ٹکرا رہی ہو. ظاہر ہے جب سواری پر بیٹھیں گے تو سواری پر تو اسی انداز میں بیٹھا جائے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر یہ روایت نقل کی کہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے لگ رہا ہے، کون سا حصہ ٹکرا رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرا پیٹ آپ کے جسم سے ٹکرا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ ان کے جسم کو، ان کے پیٹ کو، یعنی ان کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، علم اور حلم سے بھر دے. یہ دعا ان کو عطا فرمائی. اور ظاہر ہے کہ جس کے لیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں تو یقیناً وہ دعا قبول ہونے ہی والی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر علم عطا فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو فتویٰ دیا کرتے تھے ان میں بنیادی نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. اور آپ کے کئی اقوال، کئی حدیثیں، 163 کے قریب حدیثیں یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. تو اللہ نے علم کا سرچشمہ آپ کی ذات کو بنایا تھا. سب سے بڑھ کر موقع یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو آپ لکھا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک اور دعا دی. ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، یعنی اے اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، و اہدی بھی، اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرما، یعنی ان کو خود ہدایت یافتہ بنا، ان کو ہدایت ملی ہوئی ہو اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی تو ظاہر ہے کہ وہ دعا قبول ہونی ہی ہے. تو اللہ پاک نے آپ کو ہادی بھی بنایا، لوگوں کی ہدایت کرنے والا. آپ خود بھی آپ ہادی تھے اور لوگوں کی ہدایت کرنے والے بھی تھے، ہدایت کرتے بھی تھے اور لوگ خود بھی ہدایت پر رہا کرتے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی کہ وقہ العذاب والحساب، کہ اللہ ان کو عذاب اور حساب سے بھی محفوظ رکھ، عذاب اور حساب سے محفوظ فرما. آپ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگ کہ جو سب سے پہلا بحری جہاز کے اندر، بحری جو غزوہ تھا، جنگ جو تھی، وہ کرنے والے افراد تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھایا گیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں
وہ بادشاہوں کی طرح بحری جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر کے اوپر سفر کر رہے ہیں. تو یہ جو بحری جہاز جو سب سے پہلا تیار ہوا اور سب سے پہلا حملہ ہوا اور جنگ جو سب سے پہلی مسلمانوں کی طرف سے کی گئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر کی گئی. آپ ہی نے مسلمانوں کا بحری لشکر تیار کیا اور جو سمندری جنگ ہے اس کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت فرماتے تھے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بہن ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں. تو آپ علیہ السلام نبی پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں رشتہ دار بھی ہیں کہ آپ کی بہن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. تو ایک مرتبہ اپنی بہن کے پاس آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ ان کے سر کو دیکھ رہی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان کی بہن سے، کہ کیا تم ان سے محبت کرتی ہو، یعنی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں ان سے کیوں محبت نہیں کروں گی، یہ میرے بھائی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. تو ان کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ان کے اوپر اعتراض کرنا، یہ فجار کا کام ہے، گنہگار اور بدکار لوگوں کا کام ہے، بد عقیدہ لوگوں کا کام ہے. اہل ایمان مسلمان جو اہل حق ہیں وہ کبھی بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے اوپر کبھی طعن و تشنیع نہیں کرتے. وہ ہر صحابی کو اپنا رہنما اور پیشوا سمجھتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں. آسمان پہ جو تمہیں ستارے نظر آ رہے ہیں ان ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یعنی جس طرح آسمان کے ستاروں کے بغیر اس زمانے کے اندر بالخصوص یہ راستہ تلاش کرنا ممکن نہیں تھا. جنگل میں جا رہا ہے یا جہاز کا سفر کر رہا ہے تو بغیر ستاروں کے اس وقت یہ میل وغیرہ تھوڑی لگے ہوئے ہوتے تھے، کلومیٹر لگے ہوئے ہوں یا نشانات لگے ہوئے ہوں کہ یہ انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں کہ اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ لوگ ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کرتے تھے. تو اگر راستہ تلاش کرنا ہو تو ستاروں کی حاجت ہوتی ہے. تو فرمایا میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آپ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات پہ غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے افراد آئے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، سارے کے سارے کامل و اکمل ہیں، سب کی سیرت بہترین ہے. اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی. لیکن آپ کو ان کی سیرت ملے گی کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ چند واقعات ملیں گے. ان کی پیدائش کا واقعہ ملے گا، فرشتوں کا سجدہ کرنا ملے گا، شیطان کا ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرنا ملے گا. یہ چند واقعات آپ کو ملیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند واقعات، نوح علیہ السلام کے بارے میں چند واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ملیں گی. لیکن جب آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو معلومات نہیں ملے گی. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بارے میں پڑھنا چاہیں، سیرت ایک طرف ہے، صرف جسم اقدس کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حسین و جمیل اور سراپا حسن بنایا تھا، آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات ملے گی. یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات مل جائے گی کہ یہ کس طرح کا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کس طرح زمین پہ رکھتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آنکھیں مبارک کیسی تھیں، اس کے اندر ڈورے کیسے تھے، یہ جو بھویں تھی آپ علیہ السلام کی آپس میں قریب قریب تھیں، بالکل درمیان میں ایک رگ موجود تھی جو غصے کے وقت ابھرا کرتی تھی. ناک پر آپ علیہ السلام کے نور کا ایک ہالہ تھا، داڑھی آپ علیہ السلام کی گھنی تھی. ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات مل جائے گی.
سیرت کے بارے میں دیکھنے جائیں گے کہ گفتگو کا انداز کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کس انداز میں کرتے تھے، سخاوت کتنی فرماتے تھے، حیا کیسی کرتے تھے، معاف کتنا کیا کرتے تھے، ساری باتیں مل جائیں گی۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں، ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ سارا کا سارا صحابہ کرام علیہم رضوان کا احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹ کیا، اس کا مطالعہ کیا، اس کو بغور دیکھا، اس کے بارے میں سوالات کیے، اور ساری کی ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے آگے پہنچا دی۔ تو اگر ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذاتیں نہ ہوتیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام یہ ہمیں جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت، تعظیم، تکریم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنی ہے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام بھی یہ دلوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی میں ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی سلامتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔